کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہمارے انٹروڈکٹری لیکچر کو. آج انشاءاللہ ہم بیسکس سے سٹارٹ کریں گے اینڈ اپنی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اسٹرانگ کریں گے. فاؤنڈیشنز کے ساتھ ساتھ ہم جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو کلیئر کرتے جائیں گے اینڈ اس کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ دراصل میں الٹرنیٹیو میڈیسن ہے کیا چیز. الٹرنیٹیو میڈیسن میں کون کون سی تھراپیز آتی ہیں اور وہ ایک کمیونیکیشن گیپ کیوں موجود تھا ہمارے درمیان اور جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان کی ٹیچنگز کے درمیان. انشاءاللہ یہ کورس جو ہے وہ آپ کو اتنی انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کر دے گا کہ آپ کو طب سے ریلیٹڈ، اپنے نیچرل میڈیسن سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیسکس ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی کہ ہیلتھ کیا ہے، ڈیزیز کیا ہے، ڈیزیز اصل میں سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کو. میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر دوں. لیکچر میں اگر کوئی بھی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو لیکچر کے لاسٹ میں انشاءاللہ ہم کیو این اے سیشن کریں گے. اس کے اندر آپ اپنے کویشچنز جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. ابھی کے لیے آپ لیکچر جو ہیں وہ اس کو اطمینان سے غور سے لیں. درمیان درمیان میں ایک ایک چیز کو دیکھیں، پڑھیں اینڈ کوئی بھی کویشچن ہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. انشاءاللہ اس کو لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بالکل شروع سے کہ الٹرنیٹیو میڈیسن کیا چیز ہے. الٹرنیٹیو میڈیسن میں ایک منٹ رکیے گا، فون آ رہا ہے. سوری فار ڈسٹربنس. سٹارٹ کرتے ہیں. جی سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہسٹری سے اور اس کی فلاسفی سے کہ یہ ہیلنگ کس طرح ہوتی ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں طب کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے کہ طب کے بارے میں ہی کافی لوگوں کو علم نہیں ہے کہ طب اصل میں ہے کیا. اور اس کو کافی کہہ لیں کہ ایک پرانے پرسپیکٹو سے دیکھا جاتا ہے. کسی کو طبیب بول دیں یا طب لفظ یوز کر دیں تو پہلے ہی چہرے پہ نا سلوٹیں آ جاتی ہیں کہ یہ طبیب بول رہا ہے ہمیں یا طب سے ہمیں ریلیٹ کر رہا ہے. تو اصل میں طب کہتے کس کو ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو میڈیسن ہے نا، میڈیسن فیلڈ ہے اس کو ہم طب بولتے ہیں. یہ طب کی ڈیفینیشن ہے کہ میڈیسن اگر ہم اوور آل دیکھیں میڈیسن میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں. پریونشن آ جاتی ہے ڈیزیز کی، ڈائگنوسز آ جاتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے اور اس ہیلتھ کو مینٹین کرنا آ جاتا ہے. تو یہی طب کی ڈیفینیشن ہے. طب جو ہے وہ صرف کہہ لیں کہ میڈیسنز دینے کا نام نہیں ہے یا ٹریٹمنٹ دینے کا نام نہیں ہے. یہ اوور آل کہہ لیں کہ باڈی کے اندر وہ بیلنس مینٹین کرنا، وہ ہارمنی مینٹین کرنا، یہ اس کا نام ہے. اس کو ہم طب بولتے ہیں. اور یہ جو طب ہے یہ دراصل سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ سٹارٹ ہوئی تھی اگر ہم اس کو دیکھیں ڈفرینٹ ہمیں اس کے کہہ لیں اوریجنز ملتے ہیں. یہ طب جو ہے اصل میں سٹارٹ ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم علیہ السلام سے طب کا جو سلسلہ تھا وہ سٹارٹ ہوا تھا اینڈ وہاں سے پھر یہ ساری کہہ لیں کہ سائنس جو تھی طب کی وہ نکلی تھی. اب یہ میڈیسن یا طب کیا تھا؟ یہ ایک پورا وے آف لیونگ تھا
یہ صرف میڈیسنز دینا نہیں تھا یا صرف ٹریٹمنٹ دینا نہیں تھا، یہ پورا ایک وے آف لیونگ تھا، ایک معاشرے میں رہنے کا طریقہ تھا، ایک انسان کا رہنا سہنا تھا، جس کو انہوں نے طب کا نام دیا تھا۔ یہ پوری ایک فیلڈ جو تھی، یہ سائنسز تھی، یہ لیونگ تھی، پوری ایک کہہ لیں لیونگ، کس طرح آپ نے رہنا ہے، کس طرح آپ نے بیہیو کرنا ہے انوائرمنٹ میں، کس طرح آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا ہے، یہ ایک پوری فیلڈ کا نام تھا، جس کو کہہ لیں کہ کافی مس ریپریزینٹ کر دیا گیا، کیونکہ پتہ ہے ہمیں، جس کو بھی طبیب بول دیں تو ایک ہمارا ایک مینٹل کہہ لیں کہ اس کے ساتھ ایک لنک بنا ہوا ہے کہ اچھا طبیب بول دیا تو ایک پرسیپشن جو ہے وہ ہماری غلط بنی ہوئی ہے طبیب سے ریلیٹڈ۔ تو یہ طب کی فیلڈ ہے، کہاں سے اس کا اوریجن ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اور یہ کیا فیلڈ ہے؟ یہ اگر ہم دیکھیں ماڈرن میڈیسن کے لحاظ سے تو یہ جو میڈیسن فیلڈ ہے، جو ہم پڑھتے ہیں پریونشن، ڈائگنوسس، ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر اس کی اوریجن کی ہم بات کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ علم جو تھا وہ ٹرانسفر ہوا تھا آگے، مطلب کہ اگر ہم قرآن دیکھیں، قرآن کے اندر پوری آیت ہے اس پر، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 31 ہے، اس کے اندر یہ پوری آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر ہم اس آیت کا ترجمہ کریں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اسماء سکھائے، تمام اسماء سکھائے، تمام نام سکھائے۔ تو اس آیت کی کافی لوگوں نے ڈیفرنٹ تفاسیر کی، ہر علماء نے اپنی تفسیر کی، اپنے مطابق اس کو دیکھا پرکھا، علم کافی ٹٹولا اور اس کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کر کے آنسر دیا۔ مگر کچھ علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسماء ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو اسماء سکھائے گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو، جس کا اس آیت میں ذکر ہے، وہ دراصل وہ اسماء جو 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ ہیں کہ وہ سکھائے گئے تھے۔ مگر اگر ہم اس کو طب سے ریلیٹڈ دیکھا جائے، طب سے ریلیٹڈ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اسماء ہے اس کے اندر تمام علم شامل تھا، مطلب تمام علم شروع سے لے کے اب تک جتنا بھی علم تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا، اور اس کے اندر جو تھا علم طب جو تھا وہ بھی شامل تھا۔ تو یہ جو علم طب ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا، اس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، اور یہ ہے ہمارے پاس اوریجن آف طب، میڈیسن کی اوریجن۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے پھر یہ آگے ٹرانسفر ہوتا گیا، نسل در نسل چلتا گیا، اور پھر ہمارے پاس جو آگے انبیاء کرام آتے رہے تھے ان کے اندر یہ علم جو تھا وہ ٹرانسفر ہوتا گیا۔ یہ ہے ہمارے پاس اوریجن آف طب۔ اب اس کے بعد جو انبیاء آتے گئے ان کے اندر یہ علم ٹرانسفر ہوتا گیا، اینڈ ہمیں پھر آگے جو حضرت شیش علیہ السلام ہے وہاں سے ہمیں کہہ لیں کہ اس کا پراپر ایک ریکارڈڈ فارم ملتا ہے تاریخ کے اندر، کہ یہاں سے جو ریکارڈڈ فارم آف طب ہمیں ملتا ہے۔ مطلب پہلے جو تھا حضرت آدم علیہ السلام سے ہمیں کسی کتاب میں، کسی ہسٹری کی بک میں لکھا ہوا نہیں ملتا کہ یہ ایڈم سے شروع ہوا ہے یہ میڈیسن کا جو علم ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام جو ہیں وہاں سے ہمیں ایک ریکارڈڈ فارم ملتی ہے ہسٹری میں کہ یہاں سے علم طب جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے، اس کا آغاز ہوا ہے، اینڈ پھر آگے وہاں سے جو علم ہے وہ آگے پھیلا تھا۔ اب مختلف زمانوں میں نا یہ کہہ لیں گے مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے نا اس علم کو پھیلایا گیا، اس علم کو سمجھا گیا۔ کچھ جگہوں پہ یہ ہوتا تھا کہ قحط سالی کی وجہ سے لوگوں کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے، درختوں پر، پیڑوں پر گزارا کرتے تھے، اور جب وہ ان سے کھانا کھاتے تھے، ان سے اپنی بھوک مٹاتے تھے، تو ان کے جو بینیفٹس تھے، مطلب اس کو کھانے سے ان کا کوئی مرض تھا، کوئی اس میں مرض میں مبتلا تھا، وہ پیڑ کھانے سے یا وہ جڑی بوٹی کھانے سے، کیونکہ بھوک میں تھے نا، وہ قحط تھا، اس قحط میں جب انہوں نے وہ درخت، وہ بوٹی یا وہ چیز کھائی، اس کے ان کو بینیفٹس ملے، تو لوگوں نے کیا کیا، اس کو تحریر کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو کیا ہوا کہ الہام ہوا، مطلب کہ خواب کے اندر ان کو یہ چیزیں ظاہر ہوئیں کہ اچھا، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جڑی بوٹی ہے،
وہ کھاتے ہیں تو ان سے ان کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے پھر وہ جب سو کے اٹھے یا جب وہ اپنے اس کیفیت سے باہر آئے, الہام والی کیفیت سے باہر آئے, انہوں نے وہی جڑی بوٹی کھائی اور اس سے ان کو شفا ملی. اس سے بھی یہ جو طب کا علم ہے وہ پھیلا, وہ کہہ لیں کہ نکلا. اس کے علاوہ اس کے اور بھی ڈفرینٹ مینز ہیں. کچھ لوگوں نے اس کا کلر دیکھا, کسی حرب کا کلر دیکھا, وہ ان کو پلیزنٹ لگا, ان کی آنکھوں کو اوپر مسرت لگا, انہوں نے وہ کھایا, اس سے وہ ان کو شفا ملی, اس سے علم طب جو تھا وہ بڑھا. اسی طرح کچھ سمیل انہوں نے کیا, اس سے ان کے اس کے اروما سے, اس کی سمیل سے ان کو آرام آیا, انہوں نے اس کا استعمال کیا. اسی طرح ٹیسٹ سے انہوں نے کوئی ہرب کھائی, اس سے ان کے جو کیا لیں ٹیسٹ کی وجہ سے یا اس کے جو کیمیکل ابیلٹیز ہیں اس کی وجہ سے ان کو بینیفٹ ملا, تو انہوں نے اس کو طب میں شامل کیا. جیسے مثال کے طور پہ, کیونکہ ٹیسٹ ہے نا, ٹیسٹ تھوڑا براڈ کیٹیگری میں آ جاتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں طب میں کہ جب ہم اس کو کھاتے ہیں کچے منہ تو وہ بہت کڑوی ہوتی ہیں, مگر ان کے کیمیکل بینیفٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. جس میں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں کریلا آ جاتا ہے. کریلے کے اندر کیا ہے, بہت کڑوا ٹیسٹ ہے, مگر اس کے اگر ہم کیمیکل بینیفٹس دیکھیں, اس کے کیمیکل بینیفٹس بہت زیادہ ہیں کہ وہ بلڈ پیوریفائر کے طور پہ کام آتا ہے. اسی طرح چرائتا ہے, اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ایک کہہ لیں کہ ان پلیزنٹ ہے, مگر جب ہم اس کو کھاتے ہیں وہ کیا کرتا ہے, ایک بلڈ پیوریفائر کے طور پہ کام کرتا ہے. تو یہ ہمارے پاس طب کے اندر کون سی ڈرگ آ گئی کہ ایسی ڈرگ کہ جس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت کڑوا ہے, مگر اس کا جو بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہیں. تو اس کیمیکل مطلب اس کیمیکل کانسٹیٹنٹ کی وجہ سے جو ان کو رزلٹ ملا, اس کے بیس پہ انہوں نے ٹیسٹ کے ذریعے ایک میڈیسن علیحدہ کی, اور اس طرح کہہ لیں کہ ٹیسٹ کے ذریعے انہوں نے طب کی فارمیشن کی. طب جو ہے وہ فارم ہوا, انہوں نے میڈیسنز علیحدہ کی, انہوں نے اس کا مزاج علیحدہ کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ انہوں نے ایک علاقے کے حساب سے بھی کچھ ہربز ہوتی ہیں, ان کے بینیفٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی بھی ہمیں سٹوریز ملتی ہیں کہ جب جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں تو مرہم پٹی کے لیے کوئی ساز و سامان کم ہوتا تھا, تو جنگجو کیا کرتے تھے کہ کوئی پٹی وغیرہ ہوتی تھی تو وہ پٹی ان کے پاس نہیں موجود ہوتی تھی, تو وہ درخت کے ذریعے, اس کی شاخ, اس کی روٹ, اس کی لیوز کے ذریعے اپنا پٹی کرتے تھے, اپنی مرہم پٹی کرتے تھے. اور اس کے ذریعے جب وہ اپنی مرہم پٹی کرتے تھے, اس سے ان کو کہہ لیں کہ ہیلنگ تیز ہوتی تھی, ان کو ان کا پین کم ہو جاتا تھا, جس کے ذریعے ان کو پھر اس کا علم ملا کہ اچھا یہ والی ہرب جو ہے وہ پین کلر ہے, یہ پین کو ریڈیوس کرتی ہے, اینڈ پھر انہوں نے اس کا استعمال کیا. اس طرح یہ طب کا علم پھیلا, اور اس طرح کرتے کرتے چھوٹے 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 ٹکڑوں میں کرتے کرتے یہ جو علم ہے, طب کا علم ہے, یہ پھیلتا کیا ڈفرینٹ علاقوں میں, جس میں ہمارے پاس چائنا ہے. چائنا میں کیا ہوا, وہاں پر قحط پڑی, وہاں پر ہمارے پاس صحرائی علاقہ بھی ہے, وہاں پر ہمارے پاس ایک رینی علاقہ بھی ہے جہاں پر رین فال زیادہ ہوتی ہے. تو ادھر ڈفرینٹ ویرائٹی آف ہربز ہیں. اس کے علاوہ اسپائسز بھی وہاں پر ہیں. تو وہاں پر کیونکہ انوائرمنٹ ایک بہت رچ ہے, اور وہاں پر ڈفرینٹ ہربز ہیں, ان کو انہوں نے استعمال کیا, وہاں پر ان کو ہربز کی نالج کا پتہ چلا, اسی لیے پوری ایک سائنس چائنیز میڈیسن کی وہاں پر ابھری. اسی طرح اگر ہم دیکھیں انڈین جو ہمارے پاس سب کانٹیننٹ ہے, سب کانٹیننٹ میں انڈینز کے پاس اگر ہم دیکھیں تو جو ساؤتھ انڈیا ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس ساؤتھ انڈیا کے اندر جتنے بھی اسٹیٹس آ جاتے ہیں, کیرلا ہے, تمل ناڈو ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈفرینٹ اور اسٹیٹس ہیں, تو ان کے اندر کیا ہے کہ ان کے اندر جو اسپائسیز ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہیں. اینڈ مین جو کہہ لیں ورلڈ کا جو اسپائسیز میکر تھا, مطلب جہاں سے سب سے زیادہ اسپائسیز بنتی تھیں, وہ یہی علاقہ تھا, یہ ساؤتھ انڈیا کا علاقہ تھا. تو وہاں پر کیونکہ اسپائسیز زیادہ بنتی تھیں, وہاں پر رین فال زیادہ ہوتا تھا, وہاں پر انوائرمنٹ بہت زیادہ رچ تھا, تو اس کے ذریعے بھی ان کو وہ ہربز استعمال کرنے کا موقع ملا. اس کے انہوں نے بینیفٹس دیکھے, اس کو استعمال کیا, اینڈ وہاں سے پھر وہ ان کی اپنی علیحدہ کہہ لیں کہ میڈیسن جو ہے وہ ابھری, جس کو ہم آیورویدک میڈیسن بولتے ہیں. اسی طرح جس جس علاقوں میں انوائرمنٹ رچ تھا, ہربز بہت زیادہ تھیں,
وہاں پر کہہ لیں کہ فلاسفرز وغیرہ موجود تھے، وہاں پر علم طب جو تھا وہ ابھرا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو اسلامک اگر ہم ورلڈ میں دیکھیں تو جو ہمارے پاس آ جاتا ہے ابن سینا، اور ان کا پورا ایک دور آ جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی علم طب کیوں بڑھا؟ کیونکہ اس زمانے میں کیا تھے، جو فلاسفرز تھے وہ موجود تھے، اس کے علاوہ ایک ان کے پاس جو ہربس تھی وہ موجود تھیں جو ہمارے پاس آتی تھیں، ان کے جو پورے انوائرمنٹ میں موجود تھیں، اس کے اندر انہوں نے ریسرچ وغیرہ کی۔ اس کے علاوہ وہاں پر ان کے پاس ہربس کا جو ذخائر تھا وہ موجود تھا، اینڈ اس کے ذریعے انہوں نے پورا اپنی جو طب کی فاؤنڈیشن ہے، جو گریک میڈیسن کی فاؤنڈیشن ہے، جو یونانی میڈیسن کی فاؤنڈیشن ہے، اس کو اور سٹرونگ کیا، اس کے کنسیپٹس کو اور کلیئر کیا۔ اس طرح کر کے یہ پوری طب پھیلی، اور یہ پوری طب اگر ہم دیکھیں، اس نے کیا کیا، چھوٹے 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 ٹکڑے بنا لیے اپنے۔ یہ طب کیا ہے، ایک پوری ایک فیلڈ ہے، مگر اس کے کیا ہوئے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن گئے کہ یہ ہمارے پاس چائنیز میڈیسن ہے، یہ ہمارے پاس آیورویدک میڈیسن ہے، یہ ہمارے پاس یونانی میڈیسن ہے۔ یہ تین مین ہمارے پاس ڈومینز بن گئی، تین مین ہمارے پاس کیٹیگریز بن گئی کس کی، جو چائنیز جو طب ہے اس کی۔ اب یہ کیوں بنی؟ جس کا میں نے ذکر پہلے کیا کہ ڈیفرنٹ علاقوں میں ڈیفرنٹ انوائرمنٹ پائے جاتے تھے، وہاں پر لوگ پائے جاتے تھے، انہوں نے اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنے ایکسپیرینسز کے اعتبار سے جو چیزیں رقم کی وہ لکھ دیں۔ اب اس کے ذریعے سے طب کے اندر تین مین ڈومینز بن گئی، ٹی سی ایم ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن، آیورویدک میڈیسن، اور یونانی میڈیسن جس کو ہم گریک میڈیسن بھی بولتے ہیں، جو گریس سے نکلی، جو یونان سے نکلی۔ جو سب سے اولڈ ہمارے پاس پائی جاتی ہے میڈیسن ٹریڈیشنلی اگر ہم دیکھیں، وہ آیورویدک میڈیسن ہے۔ اب آیورویدک میڈیسن کا کیا کنسیپٹ ہے، یہ ویسے تو بہت ایک واسٹ فیلڈ ہے، مگر آیورویدک میڈیسن کا اگر ہم ایک لفظ کے اندر یا ایک شارٹ اس کا انٹرو کریں، تو آیورویدک میڈیسن کا کیا کنسیپٹ ہے ٹریٹمنٹ کا، کہ یہ باڈیز کے اندر ان کا خیال ہے، ان کے مطابق باڈی جو ہے ہماری، اس کے اندر تین طرح کے کیمیکلز پائے جاتے ہیں، کیمیکل نیچر کے اعتبار سے تین طرح کے کیمیکلز پائے جاتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ان کیمیکلز کو یہ نام دیتے ہیں دوشا، مطلب بلڈ کے اندر جو ہمارے فلوئڈز ہیں ان کے اندر جو کیمیکلز پائے جاتے ہیں ان کو یہ دوشا بولتے ہیں۔ اور وہ دوشا کیا ہے، وہ تین قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس وت ہے، جس کو وہ ایئر سے ڈینوٹ کرتے ہیں کہ یہ ہوا کے مانند ہے، یہ جسم کے اندر حرکت کرواتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کیا ہے، پتا یا پت، جس کو یہ فائر سے ڈینوٹ کرتے ہیں کہ یہ فائر سے ڈینوٹیڈ ہے اور یہ حرارت کو مطلب شو کرتا ہے باڈی میں۔ اور جو لاسٹ ہے وہ ہے کف، جو رطوبت کو شو کرتا ہے یا جو کولڈنس کو شو کرتا ہے، یہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ تین دوشاز وہ مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ تین کیمیکلز، یہ تین دوشاز باڈی کے اندر جو ہے نارمل رہیں، ان کی کوانٹٹی بیلنسڈ رہے، تو جو ہماری باڈی ہے اس کے اندر ہارمنی رہتی ہے، اس کے اندر کوئی ڈیزیز نہیں ہوتی۔ جب بھی ہماری باڈی میں ڈیزیز ہوگی، اس کے اندر کیا ہوگا، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ یا تو مس پلیسڈ ہوگی، مطلب کہ ایک آرگن کے اندر کف زیادہ ہو جائے گا یا پتا زیادہ ہو جائے گا یا وت زیادہ ہو جائے گا، کسی بھی آرگن میں۔ مثال کے طور پہ برین ہے، برین کے اندر کوئی دوشا جو ہے وہ ایکسیڈ کر گیا اپنی اماؤنٹ سے، وت جو ہے وہ ایکسیڈ کر گیا، پتا ایکسیڈ کر گیا، یا کافی ایکسیڈ کر گیا، تو اس طرح کر کے یا تو وہ اپنی کوانٹٹی میں ایکسیڈ کر گیا دوشا، یا وہ غلط جگہ پہ چلے گیا دوشا۔ اس وجہ سے کیا ہوگا، یا جو اب نارمل ہمارے پاس جو کیمیکلز ہیں وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، وہ جو دوشا ہے، وہ جو کیمیکلز ہیں ان کا امبیلنسمنٹ ہو رہی ہے، اور اس امبیلنسمنٹ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیزیز پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس آیورویدک کنسیپٹ آف ڈیزیز ہے، اور اس کے تھرو وہ اپنے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر پھر وہ ڈفرینٹ ان کے موڈ آف ٹریٹمنٹس آ جاتے ہیں، جس میں میڈیٹیشن ہے، یوگا ہے،
پھر یوگا کے اندر بھی ان کے ڈفرینٹ پوزز ہیں، آسناز ہیں جس کو وہ کرتے ہیں. پھر ان کا ایک بریتھنگ ایکسرسائز پہ پوری ایک فلاسفی ہے کہ بریتھنگ جو ہے وہ دراصل آپ کی باڈی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، اور بریتھنگ ہی کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنی بریتھنگ کو کنٹرول کر لیتا ہے نا وہ اپنی باڈی کو کنٹرول کر لیتا ہے. ان کا ماننا یہ ہے آیورویدکس کا. اور ان کا یہ ماننا کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ آیورویداز جو ہیں، اچھا یہ آیورویدک میڈیسن میں بھی ہمارے پاس کہہ لیں کہ دو کنسیپٹس آ جاتے ہیں. ایک تو تین دوشاز کو مانتے ہیں کہ تین دوشاز ہیں، یہی ٹریٹمنٹ میں کام آتے ہیں. مگر جو ہمارے پاس سیکنڈ ہمارے پاس ٹائپ آ جاتی ہیں، ان میں یہ کیا مانتے ہیں کہ جو دوشاز ہیں وہ تین نہیں ضروری ہیں، مطلب تین ہیومن باڈی میں ڈیزیز کاز کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. ایک ہی دوشا ہے وہی ضروری ہے ہماری باڈی میں، کہ وہی اگر باڈی میں ایکسیڈ کر جائے یا امپراپر کام کرے تو باڈی میں ڈیزیز پیدا ہوگی. اور وہ کون سا دوشا ہے؟ وہ ہے ہمارے پاس وت. اب یہ وت دوشا میں نے بتایا تھا کہ یہ ریلیٹ کرتا ہے ایئر سے، ہوا سے، موومنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے. مطلب کہ یہ دوشا یا یہ کیمیکل جب ہماری باڈی میں ایکسیڈ کرے گا اپنی کوانٹٹی سے تو جو میٹابولزم ہے ہماری باڈی کا وہ خراب ہوگا. کیونکہ میٹابولزم کا کیا کام ہوتا ہے؟ چیزوں کو کنورٹ کرنا، چیزوں کو موو کرنا باڈی میں، کہہ لیں کہ ایک طرح سے حرکت پیدا کرنا میٹابولزم کے اندر. کیونکہ میٹابولزم میں کیا ہو رہا ہے؟ کیمیکلز موو ہو رہے ہوتے ہیں تو میٹابولزم ہو رہا ہوتا ہے نا. مطلب موومنٹ سے ہی میٹابولزم ہوتا ہے نا. موومنٹ اگر ایک چیز ایک جگہ پہ ساکت رہے گی تو میٹابولزم کس طرح ہوگی؟ جب کھانا ہے وہ آپ کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو ایسڈز ہیں وہ ریلیز ہی نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، وہ نکل ہی نہیں رہے، وہ موو ہی نہیں کر رہے ایسڈز. مین آپ نے اس کا فلسفہ ریلیٹ کرنا ہے، موومنٹ ریلیٹ کرنا ہے. تو جب چیزوں کی موومنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے تو نہ ہاٹنس پروڈیوس ہوگی نہ کولڈنس پروڈیوس ہوگی. یہ ماننا تھا ہمارے پاس دوشاز کا کہ جو یہ وت دوشا تھیوری ہے کہ وہ جو ایک دوشا ہے اس کو مانتے ہیں کہ جب جو یہ وت دوشا ہے، جو ایئر ہے وہ امبیلنس ہوگی باڈی میں تو کیا ہوگا کہ باڈی میں موومنٹ کا مسئلہ آئے گا. اور موومنٹ ہی وہ چیز ہے جو ہاٹنس کو اینڈ کولڈنس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ڈسپلیس کرواتی ہے، موو کرواتی ہے. تو یہی ایک مین دوشا ہے. یہی اگر بیلنسڈ ہے تو باڈی بیلنسڈ ہے، اگر یہی خراب ہے تو پوری باڈی میں کئی ڈیزیز جو ہے وہ موجود ہوگی. اور اس ڈیزیز کی نیچر بھی یہی ہوگی کہ وہاں پر وت دوشا یا تو بڑا ہوگا یا کم ہوگا، یا اس کے افیکٹ کی وجہ سے جو اگلے دو دوشاز ہیں ان کا افیکٹ جو ہے وہ امبیلنس ہو رہا ہوگا. مین کاز ہمارے پاس کیا آ رہی ہے؟ یہ وت دوشا آ رہی ہے. اور اسی کو مینٹین کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وت دوشا کو مینٹین کرنے کے لیے بریتھنگ ایکسرسائز کی جاتی ہیں، جس کے اندر وہ پورا ایک ان کا یوگا کی فلاسفی پائی جاتی ہے. یہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ آیورویدک میڈیسن کا موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے، اور اسی طرح سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمیں اگر ہسٹری کے اعتبار اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں ملتی ہے ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن. ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کو اگر ہم دیکھیں نا، جو ٹرو ایسٹرن میڈیسن ہے، ٹرو ایسٹرن میڈیسن وہ ہمارے پاس چائنیز میڈیسن ہے. کیونکہ یہی ایسی میڈیسن ہے جس نے یہاں سے جو ایسٹ سائڈ ہے وہاں سے آغاز کیا. تو اگر ہم جائیں بالکل ایسٹ میں جائیں، بالکل مشرق میں جائیں تو وہاں سے اس کا کہہ لیں کہ آغاز ہوا تھا. چائنیز جو چائنیز سائڈ ہے وہاں سے. اور اگر ہم دیکھیں نا جو ہمارے پاس یونیورسٹیز ہیں، جس طرح یونیورسٹی آف ہانگ کانگ ہے، ڈفرینٹ اور بھی یونیورسٹیز ہیں جو دنیا کے ٹاپ 100 کہہ لیں کہ یونیورسٹیز میں آتی ہیں تعلیم کے اعتبار سے، وہ بھی جب ایسٹرن میڈیسن کی بات کرتے ہیں تو وہ چائنیز میڈیسن کی بات کرتے ہیں کہ چائنیز میڈیسن ہی ایسٹرن میڈیسن ہے. ایسٹرن موڈیلٹی آف ٹریٹمنٹ جتنے بھی آتی ہیں اس میں چائنیز میڈیسن کی ٹریٹمنٹس آتی ہیں. تو اصل چائنیز میڈیسن جو ہے وہ ایسٹرن میڈیسن ہی کہلاتی ہے. اور ان کا جو مین ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے وہ انرجی بیس ہے، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر اوور آل ایک توانائی، ایک انرجی پائی جاتی ہے، اور وہ توانائی یا وہ انرجی جب امبیلنسڈ ہو
تب ہماری باڈی کے اندر جو ہے ڈیزیز پیدا ہوتی ہے. وہ انرجی جو ہے جب ہماری باڈی میں تیرتی ہے تب ہماری باڈی زندہ رہتی ہے، جب وہ رک جاتی ہے تب ہمارے ڈیزیز کاز ہوتی ہے، اور جب وہ انرجی ختم ہو جاتی ہے یا بالکل بالکل ہی رک جاتی ہے، اس کی بالکل موومنٹ رک جاتی ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ وہ پرسن جو ہے وہ مر جاتا ہے. تو یہ انرجی، یہ چی جس کو یہ کیو آئی بولتے ہیں، یہ چی کا فلو ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایک پرسن زندہ ہے، ایک پرسن جو ہے وہ ڈیزیز میں ہے، یا ایک پرسن جو ہے وہ ہیلدی ہے. اب چائنیز میڈیسن کے اعتبار سے پوری باڈی کے اندر میریڈینز پائے جاتے ہیں. میریڈینز کن کو کہتے ہیں؟ ان کو آپ اس طرح سمجھیں جس طرح ایک چینل ہوتا ہے، جس طرح ایک پٹری ہوتی ہے جس پر ریل گاڑی چلتی ہے نا، اسی طرح یہ ریل کی پٹری ہے. یہ مریڈین ایک پٹری ہے جس کے اوپر یہ چی انرجی یا پھر یہ جو انرجی ہے یہ فلو کرتی ہے، یہ بہتی ہے، یہ نارملی بہتی ہے. اگر یہ اس پٹری پر یہ انرجی یا یہ چیز صحیح طریقے سے نہیں تیر رہی، صحیح طریقے سے نہیں گھوم رہی، تو اس کا مطلب ہماری باڈی میں ڈیزیز جو ہے وہ پیدا ہوگی. اور وہ کس طرح ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ کون سی ڈیزیز پیدا ہوگی؟ وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ کون سے آرگن کو وہ انرجی پراپر نہیں مل رہی. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ہے، اس کے کڈنیز کو وہ انرجی صحیح نہیں مل رہی، وہاں پر اس کا جو انرجی کا فلو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کو ریپروڈکٹیو ایشوز آئیں گے، اس کو کہہ لیں کہ یو ٹی آئی ہو سکتا ہے، اس کو یورینری ٹریک کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ آ سکتے ہیں. تو اس طرح جس بھی آرگن کو وہ انرجی کا فلو پراپر نہیں مل رہا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ چائنیز میڈیسن میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ پرسن جو ہے وہ ڈیزیزڈ ہے. اب اس میں موڈ آف ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ یہ بالکل علیحدہ موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے. ڈفرینٹ جتنے بھی ہمارے پاس موڈ آف آ جاتی ہیں آگے، میڈیسنز آ جاتی ہیں، الٹرنیٹیو میڈیسن میں جتنی بھی ٹائپس آ جاتی ہیں اس کے اندر، اس میں کون کون سی ان کے ٹریٹمنٹس ہیں؟ سب سے پہلے اکوپنکچر ہے. اکوپنکچر میں یہ نیڈلز ہوتی ہیں، ان کی فائن تھن نیڈلز ہوتی ہیں جس کو یہ باڈی کے جو انرجی کے جو چینلز ہیں، جس کو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ یہ انرجی کی پٹریاں ہیں جن کے اوپر یہ انرجی جو ہے وہ فلو کرتی ہے، تیرتی ہے، ان انرجی کی پٹریوں کے اوپر یہ اکوپنکچر پوائنٹس موجود ہوتے ہیں، وہاں پر یہ نیڈلز لگاتے ہیں. اینڈ وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی جو ہے اس کے اندر انرجی کا فلو بہتر ہوتا ہے، اور پرسن جو ہے وہ ایک طرح سے اس کی جو ڈیزیز ہے وہ ٹریٹ ہو جاتی ہے. اور یہ جو اکوپنکچر ہے یہ سنگل ہمارے پاس ایسی ٹریٹمنٹ ہے ان کی جو اتنی مشہور ہے اور اتنی مطلب اس کے اندر ٹریٹمنٹ ہے کہ یہ باہر کے ممالک میں اس کے پراپر کلینکس بنے ہوئے ہیں. مطلب تھائی لینڈ اگر ہم جائیں، ہم فلپینز جائیں، ہم یو ایس اے بھی جائیں، ایون جاپان بھی جائیں، وہاں پر پراپر چائنیز میڈیسن کے کلینکس موجود ہیں اکوپنکچر کے، کہ وہاں پر آئیں آپ اکوپنکچر کروائیں. وہاں پر کرونک سے کرونک مسئلہ بھی ہے اگر آپ کو، تو وہ ٹریٹ ہو جاتا ہے. کس کے بدولت؟ یا اکوپنکچر کے بدولت، کیونکہ یہ انرجی لیول پہ باڈی کو ٹریٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا ہربل میڈیسنز استعمال ہوتی ہیں. ان کی ہربل میڈیسنز جو ہیں اس کو اگر تھوڑا سا بتاؤں تو ویسے ان کے اندر ڈیٹیل آ جاتی ہے تھوڑی کہ کون کون سی ٹائپس ہیں، کون کون سی فلیور کی ہے، کیونکہ چائنیز میڈیسن جو ہے نا وہ بہت ڈیٹیل میں چیز کو ایکسپلین کرتی ہے. ایک ہرب ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس کا فریگرنس کیسا ہے، کیونکہ فریگرنس کی وجہ سے بھی اس کا کہہ لیں افیکٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے، اس کا اروما کی اس کے جو ٹیسٹ ہے اس کی وجہ سے بھی اس کا افیکٹ وہ اور دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کر کے نا ان کے کافی ڈیپ کلاسیفیکیشنز ہیں، انرجی کے اعتبار سے بھی، ٹیسٹ، اسمیل، اور کہہ لیں کہ اوور آل جو ان کا میڈیسن کا ایک ہرب کا جو کلاسیفیکیشن ہے وہ تھوڑا ڈیپ ہے ایز کمپیئر ٹو یونانی میڈیسن میں. مگر جو ان کی مین کلاسیفیکیشن ہے ہربل میڈیسن میں وہ دو طرح کی ہیں. دو طرح کی میڈیسنز پائی جاتی ہیں چائنیز میڈیسن میں. ایک ہمارے پاس ہاٹ ہوتی ہیں، دوسری ہمارے پاس کولڈ ہوتی ہیں. یہی دو میڈیسنز پائی جاتی ہیں ان کے اندر. ان کے اندر وہ والا کنسیپٹ اتنا ڈیٹیلڈ نہیں ہے کہ یہ خشک ہے یا یہ تر ہے، ڈرائی ہے، ویٹ ہے. ان کے اندر دو ہی کیٹیگریز پائی جاتی ہیں. یا تو آپ کی ہرب وارم ہوگی، مطلب کہ تھوڑی گرمی پروڈیوس کرے گی، یا ہاٹ ہوگی مطلب زیادہ گرمی پروڈیوس کرے گی، یا کولڈ یا کول ہوگی،
یا پھر کولڈ ہوگی. یہ 4 کیٹیگریز اس میں پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ان کی نیکسٹ آ جاتا ہے چی گونگ. چی گونگ کیا، یہ ان کی پوری ایک ایکسرسائز تھیراپی ہے، جس میں اگر آپ نے دیکھا ہو کنگ فو پانڈا یا پھر جو بروسلی، یہ مطلب یہ جو کنگ فو پانڈا یا مطلب جو ایک طرح سے جو نینجا موویز ہیں، اس کے اندر اگر ہم نے دیکھا ہو تو وہ ڈفرینٹ کہہ لیں کہ مووز کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے نا. وہ ان کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں چائنیز میڈیسن میں، وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ آ جاتی ہیں ہمارے پاس چی گونگ میں اور تائی چی میں، جس کے اندر وہ پراپر ان کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس سے وہ وارم اپ کرتے ہیں اپنی باڈی کو. اور چائنیز میڈیسن میں یہ ماننا ہوتا ہے کہ یہ چی گونگ اور تائی چی کرنے سے ہماری باڈی کے اندر جو انرجی ہے، جو چی ہے، وہ پھیلنے لگ پڑتی ہے، وہ موو کرنے لگ پڑتی ہے. اسی لیے جب بھی انہوں نے وارم اپ کرنا ہوتا ہے، جب بھی وہ صبح اٹھتے ہیں صبح ٹائم، وہ یہ ایکسرسائزز لازمی پرفارم کرتے ہیں، چی گونگ تائی چی ایکسرسائزز، جس سے ان کی پوری باڈی جو ہے وہ وارم اپ ہو جاتی ہے، وہ انرجیٹک فیل کرتے ہیں، وہ سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ دن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے پاس ان کی ایکسرسائز تھیراپیز میں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ ان کی بھی ڈائٹری تھیراپی ہوتی ہے، ڈیٹیل ڈائٹری تھیراپی، کہ یہ ڈائٹ ہماری باڈی میں کون سے کیمیکلز جو ہے وہ پروڈیوس کرے گی، کس طرح کے انرجی جو ہے ہماری باڈی میں پروڈیوس کرے گی، انرجی کو سٹیمولیٹ کرے گی، اسٹیگنیٹ کرے گی، یا پھر اس کو بالکل اس انرجی کو کم کرے گی، ڈیفیشینٹ کرے گی اس آرگن کے اندر. یہ ان کی ڈائٹ تھیراپی بھی ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس کہہ لیں اینشینٹ چائنیز میڈیسن، ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن میں آ جاتا ہے، اور یہ ان کی کور ٹریٹمنٹس اور فلاسفیز ہیں. یہ دونوں ٹائپس ہمارے پاس کہہ لیں کہ الٹرنیٹیو میڈیسن کے اندر آ جاتے ہیں. الٹرنیٹیو میڈیسن وہ فیلڈ ہے میڈیسن کی جس کے اندر ہم ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس کے علاوہ کوئی موڈ آف ٹریٹمنٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے، جس میں ہمارے پاس ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن آ جاتی ہے، آیوریدک میڈیسن آ جاتی ہے، یونانی میڈیسن آ جاتی ہے، طب نبوی آ جاتا ہے، پروفیٹک میڈیسن، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور ان کی موڈیلٹیز آ جاتی ہیں. موڈیلٹی سے مراد ان کا ٹریٹمنٹ کا طریقہ آ جاتا ہے، ان کے ڈائگنوسس کا طریقہ آ جاتا ہے. یہ چیزیں نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے گریک میڈیسن. گریک میڈیسن کیا ہے کہ اس کے اندر کیا کنسیپٹ ہے کہ اس کے اندر بھی کیمیکل نیچر آف ڈیزیز کو ہی دیکھا جاتا ہے جس طرح آیوریدک میڈیسن میں. مگر آیوریدک میڈیسن میں کیا ہے، 3 کیمیکلز ہیں، 3 دوشاز ہیں جن کو دیکھ کے ڈیزیز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، وت، پت اور کف. اس کے اندر کیا ہے گریک میڈیسن میں کہ اس کے اندر 4 ہیومرز کو دیکھا جاتا ہے، 4 اخلاطوں کو دیکھا جاتا ہے. ایک ہمارے پاس بلڈ ہے جس کو ہم دموی بولتے ہیں. سیکنڈ ہمارے پاس بلغمی ہے جس کو ہم فلیگمیٹک بولتے ہیں. تھرڈ ہمارے پاس سینگوائنس ہے جسے ہم تھرڈ ہمارے پاس ریڈ بائل ہے جسے ہم یلو بائل بھی بولتے ہیں، جسے ہم بائلیس بھی بولتے ہیں. یہ اس کے ڈفرینٹ نیمز ہیں، ریڈ بائل، یلو بائل، بائلیس، صفراوی، یہ اس کے نیمز ہیں. تو یہ ہمارے پاس تھرڈ ہیومر ہے، تھرڈ اخلاط ہے. اور 4 ہمارے پاس ہے بلیک بائل جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم بلیک بائل کہتے ہیں، یا جسے ہم سوداوی کہتے ہیں، سوداوی خلط کہتے ہیں. یہ 4 کیمیکلز پائے جاتے ہیں ہماری باڈی میں. یہ کیمیکلز کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ اخلاط کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہماری باڈی کے آرگنز کو نرش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہہ لیں کہ یہ اور ہیومرز جو ہیں، یہ کیمیکلز جو ہیں وہ ان کو مل رہے ہوتے ہیں، اور انہی کیمیکلز کی وجہ سے وہ آرگنز جو ہیں اپنے فنکشنز پرفارم کرتی ہیں. یہ ہمارے پاس ان کی ہیومرل تھیوری موجود ہے. اور جو گریک میڈیسن ہے نا، اس کے ہماری جو اسلامک میڈیسن ہے اس پر کافی ایک کہہ لیں کہ ڈیپ اثر پڑا ہے. مطلب کہ ہمارے پاس آیوریدک میڈیسن بھی موجود ہے، چائنیز میڈیسن بھی موجود ہے. اور اس وقت یہ بھی نہیں تھا کہ یہ علاقے بہت دور تھے اور یہاں پر چیزیں موجود نہیں تھی کہ اتنی دور تک جایا جائے اور ان کی طب کو سیکھا جائے. کتابیں موجود تھیں. بغداد جو تھا وہ کیپٹل تھا، وہ انٹلیکچول کیپٹل تھا جس زمانے میں یہ
اسلامک گولڈن ایج چلا تھا، اس زمانے میں بغداد جو تھا وہ انٹلیکچوئل کیپٹل تھا. وہاں پر ہر قسم کی طب، ہر قسم کی کتابیں، اور وہاں پر ہر قسم کا علم جو تھا وہ موجود تھا. مگر اس زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں، گریک میڈیسن جو ہے وہ زیادہ پھیلی، وہ زیادہ اس کو ایک تقویت ملی، وہ زیادہ اسٹرانگ ہوئی، اس کی فاؤنڈیشن زیادہ اسٹرانگ ہوئی، اور مسلمانوں نے ہی آ کے اس کی فاؤنڈیشن زیادہ اسٹرانگ کی. اس کے پیچھے مین ریزن یہ ہے کہ جو گریک میڈیسنز ہیں اس کے اندر جو یہ فلاسفی ایکسپلین کرتے ہیں، فور ہیومرز والی، فور ایلیمنٹس والی، چار ارکان ہوتے ہیں. یہ چار ارکان سے پھر آگے مزاج بنتے ہیں، پھر اخلاق بنتے ہیں. یہ چار ارکان جو ہیں یہ قرآن سے پروفڈ ہیں کہ یہ چار ارکان ہیں. انہی چار ارکان سے آگے ہماری باڈی آرگنز بنتی ہیں، اور اسی سے ہی ہماری باڈی کے سارے فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہ جو کنسیپٹ ہے اسے ہم آگے بڑی ڈیٹیل سے اس کورس میں ڈسکس کریں گے. ایچ چیز کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. قرآن کی آیتوں کا بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے کہ کون سی آیت میں کیا ادھر بات کہی گئی ہے، اور کس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، اور کس طرح یہ چار ارکان جو ہیں وہ پروفڈ ہیں. اور اسی وجہ سے ہم اگر دیکھیں تو گریک میڈیسن میں ہمیں زیادہ وہ ایک کہہ لیں کہ ترقی ملتی ہے. مسلمان سائنسدانوں نے زیادہ اس پہ کام کیا. یہ کہہ لیں ہمارے پاس گریک میڈیسن ہے. اچھا، گریک میڈیسن میں ایک اور چیز ہے. گریک میڈیسن جو تھا نا وہ زیادہ فلسفہ بیسڈ تھا، مطلب وہ فلسفے کے تھرو ہی ٹریٹمنٹ کرتے تھے. وہ ڈیزیز کو کہہ لیں فلسفیکلی دیکھتے تھے، وہ ٹریٹمنٹ کو ایز اے ہول دیکھتے تھے. وہ ایون کہ جو بانی ہے گریک میڈیسن کا، جو کہہ لیں کہ مین کنٹریبیوٹر ہے گریک میڈیسن کا، جو ہپوکریٹس ہے، اس کا ایک پراپر کہہ لیں کہ سینگ پائی جاتی ہے، اس کا پورا ایک کول پایا جاتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی مریض کو ٹھیک نہیں کرنا. آپ مطلب آپ نے جو مرض ہے اس کو کہہ لیں کہ ٹریٹ کرنا ہے. آپ نے مریض کو ٹریٹ کرنا ہے، مرض جو ہے وہ خود بخود ٹریٹ ہو جائے گی. یہ کریکٹ ہے. آپ نے مریض کو ٹریٹ کرنا ہے، جو مرض ہے وہ خود بخود ٹریٹ ہو جائے گی. تو اس نے کہہ لیں کہ فلاسفیکل گراؤنڈز دی ٹریٹمنٹ کی. اس نے مین کہہ لیں کہ وہ ایک آئیڈیا رکھا سامنے. اس نے وہ جڑیں مضبوط کی ٹریٹمنٹ کی کہ آپ نے ٹریٹمنٹ کس طرح کرنا ہے. آپ نے ان جو پرسن ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہے، اور وہ پرسن کے اندر موجود سیلز، وہ ٹیشوز، وہ پوری باڈی، وہ خود بخود جب ہارمنی میں آئے گی، وہ بیلنس میں آئے گی، وہ خود بخود اس ڈیزیز سے لڑ کے ٹریٹمنٹ اس کا خود بخود ہو جائے گا. آپ نے باڈی کو ٹریٹمنٹ میں اسسٹ اس طرح نہیں کرنا کہ آپ نے اس کو، اگر اس کو انفیکشن ہے تو آپ نے اس کو اینٹی بائیوٹک دے دینی ہے. آپ نے اس کو اسسٹ ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اس کی بیلنس، اس کی ہارمنی کو سپورٹ کرنا ہے. اس کو ایسی میڈیسنز دینی ہے جو اس کے اخلاق، اس کے مزاج کو نارملائز کرے، اور اس کی وجہ سے جب اس کی باڈی میں ہارمنی آئے گی تو وہ ڈیزیز جو ہے خود بخود اس کی باڈی سے ریموو ہو جائے گی. یہ ہمارے پاس گریک میڈیسن کا مین ٹریٹمنٹ کی فلاسفی ہے، جو ہپوکریٹس نے کہہ لیں کہ اس کی گراؤنڈ فزیکل، جو اس کی فلاسفیکل گراؤنڈ ہے وہ رکھی. اینڈ پھر آگے جو گیلن ہے اس نے اس کو ایک سمرائزڈ فارم میں لکھا، اس کو تحریر کیا، اس کو آگے لوگوں کو بیان کیا. یہ ہمارے پاس گریک میڈیسن میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد گریک میڈیسن کے بعد ہمارے پاس پروفیٹک میڈیسن آتا ہے. اچھا، یہ اس سے جو ہپوکریٹس اینڈ گیلن ہے اس کے بعد کا کہہ لیں کہ طریقہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ وہ ابن سینا والی طریقہ بھی نہیں ذکر کیا جا رہا. یہ مطلب گیلن اینڈ ہپوکریٹس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مین جو فیلڈ آف میڈیسن آتی ہے وہ پروفیٹک میڈیسن ہے، الٹرنیٹیو میڈیسن میں. اب پروفیٹک میڈیسن، طب نبوی جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں آج کے زمانے میں علماء وغیرہ دیکھ لیں، عام لوگ دیکھ لیں، ان سے پوچھیں اگر ہم کہ بتائیں بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں طب نبوی کو، طب نبوی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کو کیا کریں گے؟ وہ آپ کو ہربس کا نام لینا شروع کر دیں گے. اچھا بھائی، کھجور کھانا جو ہے وہ طب نبوی کی چیز ہے. اچھا
شہد کھانا جو ہے وہ شہد پینا جو ہے وہ طب نبوی ہے. اچھا جو مطلب ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا وہ بولتے رہیں گے، وہ چیزیں بولتے رہیں گے. اچھا انار کھانا، اچھا آگے کدو کھانا، مطلب وہ ان کے دماغ میں صرف ہربز ہی آئیں گی کہ یہی چیز ہے، یہی طب نبوی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. یا ایک آدھا وہ کہہ دیں گے ہجامہ کرنا سنت نبوی ہے، ٹھیک ہے، یا ایک آدھی ریمیڈیز بتا دیں گے. یا اگر زیادہ بھی کہہ لیں کہ وہ طب نبوی اس نے پڑھی ہوگی نا، وہ یہی کہے گا کہ جو طب نبوی ہے اس کے اندر دعائیں وغیرہ شامل ہیں، جو دعائیں پڑھ کے ہم کہہ لیں رقیہ وغیرہ شامل ہے، وہ رقیہ کر سکتے ہیں، وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں جس سے ہمیں اس کا فائدہ ملے گا. مگر اس کے پیچھے اس کو وہ نہیں پتا، اس کے پیچھے ایکشن نہیں پتا، اس کے پیچھے اس کے کاز کیا ہے، اس کے ٹریٹمنٹ کے پیچھے اس کے پوری جو ایک ایکشن ہے وہ اس کو نہیں پتا. اس کو بس یہ پتا، وہ اس کا ایک بلیف سسٹم ہے کہ وہ بس مانتا ہے، اس کو نہیں پتا یہ کیسے کام کرتا ہے، وہ بس مانتا ہے. اب جب یہ بلیف سسٹم ہے، آپ کسی کہہ لیں کہ بندے کو سمجھانے جائیں گے، کسی اگر آپ نے باہر کسی یونیورسٹی میں جانا ہے یا آپ نے کسی پڑھے لکھے بندے کے سامنے بیٹھنا ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ بھائی میں نے یہ دعا پڑھی اس سے مجھے یہ شفا ملی، تو وہ آپ سے سوال کرے گا کہ مجھے بتاؤ یہ کس طرح آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ ملا ہے. وہ ٹریٹمنٹ آپ سے پوچھے گا. تو جب ہم اس کو یہ کہہ دیں گے کہ بھائی میرا بلیف ہے، میں مانتا ہوں اس طرح ہوتا ہے، کیونکہ میرے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، میرے نبی نے کہہ دیا، ان کو اس کے بینیفٹس ملے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں. تو جس چیز کے بینیفٹس ملتے ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے. تو وہ اسی وقت آپ کے سامنے سے اٹھ کے چلے جائے گا کہ اچھا یہ اس بندے کا کوئی علمی گراؤنڈ نہیں ہے، یہاں سے میں چلے جاتا ہوں، یہ صرف بحث کر کے مجھے اور ہی خراب کرے گا. تو یہ پرسیپشن ہے ہماری پروفیٹک میڈیسن کے بارے میں میکسیمم. جبکہ پروفیٹک میڈیسن کیا ہے؟ پروفیٹک میڈیسن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا لیونگ طریقہ، کہ وہ کس طرح رہے، انہوں نے کس طرح چیزوں کو ڈیل کیا، مطلب کہ وہ ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے نیکسٹ جو ہمارے اپ کمنگ لیکچرز ہیں، جو ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ کون سی چیزیں آ جاتی ہیں پروفیٹک میڈیسن میں ڈیٹیل میں، اس کو وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے. مگر اگر ہم بریفلی پڑھیں تو پروفیٹک میڈیسن کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں انہوں نے جون جون سے کام کیے وہ ہمارے پاس طب نبوی میں آ جاتی ہیں. کیوں آتی ہیں یہ طب نبوی میں؟ کیونکہ طب جو ہے وہ صرف میڈیسنز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے میڈیسنز کھائی، آپ نے پرہیز کی، آپ نے ڈائٹ کھائی، یہ ہے، یہ طب نہیں ہے. طب ایک پورا رہنے کا طریقہ ہے. طب کے اندر لائف سٹائل مینجمنٹ آ جاتی ہے، طب کے اندر رہنا سہنا آ جاتا ہے. طب میں مورلز آ جاتے ہیں آپ کی، وہ آپ کی پوری ایک کہہ لیں کہ سائیکولوجیکل نیچر آ جاتی ہے کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں، وہ کیونکہ وہ سوچ بھی آپ کی باڈی فنکشننگ پر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ کی اخلاقیات آ جاتی ہیں، آپ کے مورلز آ جاتے ہیں کہ آپ کے مورل گراؤنڈنگ کیا ہے، کیونکہ وہ مورل گراؤنڈنگ جو ہے وہ آپ کی تھنکنگ پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کی تھنکنگ آپ کے آرگنز پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی، جو ہمیں فالو کرنی چاہیے، وہ ہم طب نبوی میں انشاءاللہ آگے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. یہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ طب نبوی کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں وہ ایکسپلین کر دیں، آگے پھر اس کو ہم نیکسٹ جو لیکچرز ہیں ان میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اپ کمنگ جتنے بھی آئیں گے. جو پروفیٹک میڈیسن ہے، جس طرح ہم نے پیچھے ڈسکس کیا، ہر فیلڈ آف میڈیسن کا جو ڈیزیز کو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ ڈیفرینٹ ہے، اینڈ ٹریٹمنٹ کا طریقہ بھی ڈیفرینٹ ہے، جیسے گریکس کا ہے، جیسے آیوریدکس کا ہے. اسی طرح جو پروفیٹک میڈیسن ہے اس میں کہا یہ جاتا ہے، اس میں جو بڑے بڑے علماء ہیں ان میں ون آف دا بگیسٹ جو علماء ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کا نیم بھی بتا دیتا ہوں، امام ابن القیم ہے. ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پروفیٹک میڈیسن جو ہے وہ اس کے اندر صرف 2 ہی ڈیزیزز پائی جاتی ہیں، یہی ان کو ٹریٹ کرنا ہی پروفیٹک میڈیسن کا کہہ لیں کہ مین گول ہے. ایک ہمارے پاس ڈاؤٹس ہیں، مطلب کہ شک وغیرہ، اور دوسرا ہمارے پاس ڈیزائرز ہیں، مطلب کہ شہوات، ڈیزائرز، خواہشات، یہ ساری
چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ڈاؤٹس میں ہمارے پاس کون سی مین چیز آ جاتی ہے؟ ہمارے پاس ڈاؤٹس میں آ جاتا ہے ہپوکریسی، مطلب کہ منافقت. یہ منافقت جو ہے کہتے ہیں کہ ایک مین ڈیزیز میں ہے، اینڈ یہ مین ڈیزیز ہے جو آگے آگے فردر ڈیزیزز کاز کر رہی ہوتی ہے. جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھی مل جائے، مطلب دنیا کا بھی ہمیں ساز و سامان مل جائے، دنیا کی بھی خوشیاں فرحتیں مل جائیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت کا بھی سامان مل جائے، ہمیں جنت بھی مل جائے، ہمیں یہاں پر بھی کوٹھی بنگلہ مل جائے، جنت میں بھی ہمیں اچھا سا مکان مل جائے. جب ہم یہ چیز چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تب ہمارے اندر ایک نفاق آتا ہے، تب ہمارے اندر منافقت آتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے ہمیں مشکلات آ رہی ہیں، ہمیں مصیبتیں آ رہی ہیں، مگر پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم درمیان ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کام غلط ہے، مگر ہم پھر بھی وہ کام کرتے ہیں، جان بوجھ کے وہ کام کرتے ہیں. اس سے ہمیں سرور ملتا ہے، اس سے ہمیں فرحت ملتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تضاد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے ہمارے کول اور فیل میں. اینڈ وہ کہہ لیں کہ اس کی مین ٹائپس ہے ڈاؤٹس، شکوک میں اور ہپوکریسی کے اندر یہ آ جاتا ہے. سیکنڈ، ہمارے پاس ڈیزائرز آ جاتی ہیں کہ ہماری جتنی بھی ڈیزائرز ہیں وہ اس میں شامل ہیں. کہ جس طرح ہماری جو کھانا پینا ہے وہ ہماری پوری باڈی کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی ہماری ڈیزائرز میں آ جاتا ہے. کھانا پینا ہماری جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو ڈفرینٹ اور ڈیزائرز ہیں، ہماری جو باڈی کی ڈیزائرز ہیں، ہماری حب جاہ ہے، مطلب دنیا میں ایک مقام حاصل کرنے کی خواہش ہے، ہماری لوگوں کے اندر مقبولیت کی خواہش ہے. یہ ساری چیزیں ڈیزائرز میں آ جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں کہہ لیں کہ پروفیٹک میڈیسن کے اندر ڈیزیز کا روٹ کاز ہے ڈیزائرز. اور انہی دونوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، ڈاؤٹس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جو عقائد ہیں، جو کنسیپٹس ہیں، ان کو کلیئر کیا جاتا ہے، اور ایک اسٹرانگ بیسس بنائی جاتی ہے. تب جا کے ڈاؤٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ اپنے جو دین ہے، اپنا جو موریلٹی ہے، اس کے اندر چلتا ہے. اور ڈاؤٹس جو ہیں وہ کہہ لیں کہ یہ جو یونیورسٹی لائف ہے اس کے اندر بھی بہت کہہ لیں کہ یہ ایک ڈیزیز ہے. کہ اگر ہم دیکھیں آج کل یونیورسٹیز میں پورے کلبز بنے ہوئے ہیں، پوری ایک سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جو کرتی کیا ہے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ جو زمانے کے 2-3 مشہور ایک فلاسفرز ہیں ان کو پکڑ کے ان کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو مس انٹرپریٹ کر کے ان کو غلط نظریے سے پڑھا کے آگے لوگوں کو پڑھاتے ہیں. جس میں کیا ہے، جس میں البرٹ کیموس ہے، جس میں کافکا ہے، اس طرح کے جو دکھی کہہ رہے ہیں کہ شاعر ہیں، پھر جان ایلیا ہے، اس طرح کے دکھی شاعروں کی باتیں آپ کو سنائیں گے. آپ کے دل میں مطلب آپ کو دنیا سے بیزار کریں گے. پھر آپ کو لگے گا کہ آپ کا جو میکر ہے، آپ کا خدا ہے، وہ اس نے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، شاید آپ میں ہی کوئی غلطی ہے، یا شاید آپ جس کو مانتے ہیں وہی آپ سے محبت نہیں کرتا. مطلب اس طرح آپ کا جو دماغ ہے وہ سارا ڈاؤٹ سے وہ بھریں گے. اور یہ ڈاؤٹ سب سے بڑی ڈیزیز پائی جاتی ہے پروفیٹک میڈیسن میں. اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، جب آپ کی ایک کنسیپچول گراؤنڈنگ اسٹرانگ ہوگی، جب آپ کو پتہ ہوگا یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں، یا یہ جو کنسیپٹس ہیں آپ کے دین کے بارے میں وہ اسٹرانگ ہوں گے، تو آپ کے سامنے کوئی بھی بندہ کسی بھی فلاسفر کی بات کرے گا، کسی بھی چیز کی بات کرے گا، تو آپ کی جو مورل گراؤنڈنگ ہے، آپ کی جو ایک تھیولوجیکل گراؤنڈنگ ہے، اپنی دین پر جو گراؤنڈنگ ہے، وہ جب اسٹرانگ ہوں گی تو آپ کی جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہوں گے. اینڈ پھر آپ یہ جو ڈاؤٹس والی ڈیزیز ہے اس کے اندر نہیں پڑھ پائیں گے. یہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ 2 مین ڈیزیزز پائی جاتی ہیں پروفیٹک میڈیسن میں. اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو پروفیٹک میڈیسن ہے اس کے اندر ایک ہی آرگن ہے، اس کو ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی آرگن ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ایموشنل سینٹر ہے. ہمارے جتنے بھی ایموشنز پروڈیوس ہوتے ہیں، چاہے غم، خوشی، جو بھی ہے، وہ ہمارے ہارٹ سے پروڈیوس ہوتے ہیں. ہماری موریلٹی، ہم کس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، کس چیز کو برا سمجھتے ہیں، اس کو ہم موریلٹی میں شامل کرتے ہیں، اس سے ہم مورل بولتے ہیں. تو ہماری جو موریلٹی ہے، ہماری صحیح اور غلط کی جو پہچان ہے، وہ ہمارے دل سے آ رہی ہوتی ہے.
تو یہ دل ہی مین آرگن ہے، یہ قلب ہی مین آرگن ہے جو جس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں پروفیٹک میڈیسن میں. اور یہ قلب جو ہے یہ میٹا فزیکل قلب ہے، یہ وہ فزیکل قلب کی بات نہیں ہے جو فزیکل قلب موجود ہوتا ہے، جو فزیکل ہارٹ موجود ہے. یہ میٹا فزیکل ہارٹ کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے اگر ہم پروفیٹک میڈیسن کے اعتبار سے دیکھیں، اس کی لوکیشن بھی اصل جو دل ہے ہمارا، جو فزیکل دل ہے، اسی جگہ پر ہمارا میٹا فزیکل دل پایا جاتا ہے. تو جب یہ میٹا فزیکل دل جو ہے اس پر زنگ لگے گا، جس کا ذکر ملتا ہے ہمیں قرآن میں کہ ان کے دلوں پہ زنگ پڑ جاتے ہیں، تو جب اس دل پر زنگ پڑے گا تو یہ دل سے مراد وہ میٹا فزیکل دل ہے کہ جس پر زنگ پڑ گیا، جو جس کے اندر وہ ریسیپٹیوٹی نہیں ہے، جس کے اندر وہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی جو پاور ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جو ہارٹ ہے وہ اپنی فطرہ سے، اپنی فطرت سے، اپنی جو اصل ہے اس سے مڑ گیا. تو وہ ہارٹ ہمارے پاس ڈیزیزڈ ہارٹ ہوتا ہے، اور اسی کو ٹریٹ کرنا پروفیٹک میڈیسن میں شامل ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں بڑی ایک پیاری حدیث ملتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں، انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ایسا موجود ہے کہ اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تو آپ کا پورا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کا جو، یہ میں ایگزیکٹ ورڈز نہیں بول رہا، یہ میں کہہ لیں گے امپلائڈ میننگ بول رہا ہوں کہ مطلب وہ اگر ٹکڑا خراب ہے تو آپ کا پورا جسم خراب ہے. اور وہ کیا ہے، وہ ٹکڑا کیا ہے، وہ آپ کا قلب ہے، وہ آپ کا ہارٹ ہے. کہ جب یہ ہارٹ خراب ہوگا یا اپنی اصل سے مڑا ہوگا، اپنی فطرت سے مڑا ہوگا، تو ڈیزیز ہوگی. اور جب اس کو ہم ٹریٹ کریں گے، جب ہم اس کو اپنی فطرت پر لے کر آئیں گے، اپنی اصل پر لے کر آئیں گے کہ یہ کہاں سے پروڈیوس ہوا ہے اور کس کی طرف اس نے جانا ہے، اس کی طرف ہم جب اس کو لے کر آئیں گے، تب ہمارا جو باڈی ہے وہ ڈیزیزڈ سے جو اسٹیٹ ہے اس سے نکل جائے گا، اور تب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے. یہ ہمارے پاس پروفیٹک میڈیسن میں آ جاتا ہے. لاسٹ میں ہمارے پاس کچھ کویشچنز رہ گئے ہیں آج کے اس ٹاپک میں، جو کہہ لیں کہ کنفیوژن کاز کرتی ہیں. انسان کے زیادہ تر دماغوں میں کویشچنز آتے رہتے ہیں، اور میں نے خود بھی کافی ورکشاپس وغیرہ کروائی ہیں نا، اس میں یہ کویشچنز آتے ہیں. وہ آخر میں یہ پوچھتے ہیں پروفیٹک میڈیسن کے اعتبار سے نا. باقی ان کو میڈیسنز کی سمجھ آ جاتی ہے گریک میں، آیورویدک میں، کیونکہ ان کا ایک پراپر کہہ لیں کہ ریٹن فارم آف ان کا ایک ٹریٹمنٹ ہے، ان کا ایک پورا سیٹ آف ٹریٹمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوشا خراب ہے یا یہ ٹیمپرامنٹ اس کا خراب ہے، آپ نے یہ میڈیسن دینی ہے، ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. مگر پروفیٹک میڈیسن میں ایسا نہیں ہے. پروفیٹک میڈیسن ایک پورا وے آف ٹریٹمنٹ، پورا وے آف لیونگ ہے. تو اس کے اندر کافی کویشچنز ان کے آ جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلا کویشچن ان کا یہ آتا ہے کہ اچھا، یہ سب سے پہلے اس کے اوپر ایک کویشچن ہے، یہ میں نے ایکسپلین کر دیا تھا پیچھے کہ عرب کے اندر آیورویدک میڈیسن اور گریک میڈیسن جو ہے وہ کیوں اتنی پھیلی، اور یہ کیوں اس کو زیادہ ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. وہ میں نے ایکسپلین کیا کہ کیونکہ یہ فطرت سے جڑی ہے، کیونکہ یہ حقیقت سے جڑی ہے گریک میڈیسن، اسی لیے اس کی زیادہ ہمیں عربیہ جو ہے یا جو مڈل ایسٹ ہے وہاں پر یہ زیادہ اسٹرانگ ہوئی، اس کی فاؤنڈیشن زیادہ اسٹرانگ ہوئی، اس پہ زیادہ ورک ہوا. اور آیورویدک میڈیسن کیونکہ انڈیا جو ہے وہ وہاں سے سارا یہ کیروان روٹ جو تھا، یہ اسپائس روٹ گزرتا تھا جہاں سے یہ کاروان سارا گزرتا تھا، تو اس وجہ سے بھی آیورویدک میڈیسنز، آیورویدک ہربز جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اچھا، جو طب نبوی ہے اس میں جو مین دو کویشچنز آ جاتے ہیں، وہ اس میں سب سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اچھا چلیں اگر تقدیر میں ہی سب کچھ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ لکھا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہی لکھا ہوا ہے کہ میں نے بیمار ہونا ہے، یا میں نے گناہ گار ہی مرنا ہے، یا میں نے کسی ڈیزیز میں مرنا ہے، یا میں نے شوگر سے ہی مرنا ہے، تو میں شوگر کا ٹریٹمنٹ کیوں کروں؟ اگر میں نے ہارٹ اٹیک سے ہی مرنا ہے تو میں ہارٹ کو ٹریٹ کیوں کروں؟ میں اللہ تعالیٰ کی مطلب اس ورڈ کو یا اس بات کو تو نہیں موڑ سکتا. الٹیمیٹلی مجھے سبمٹ کرنا ہی پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے سوچ لیا. تو یہ پھر تسلیم والی بات ہوگی کہ بس تسلیم کر لو اور سائڈ پر ہو جاؤ کہ بس ہاں ٹھیک ہے میں نے تسلیم کیا ہے، ایسے ہی ہونا ہے.
تو یہ کنسیپٹ جو ہے یہ غلط ہے. اور یہ کیوں غلط ہے؟ تقدیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کو. اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اس میں سے ایک نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی، جب لوح و قلم بنائے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو کچھ ہونا تھا وہ لکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ الٹیمیٹ علم ہے، وہ الٹیمیٹ نالج ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اینڈ کو جانتا ہے، ہر چیز کے آغاز کو جانتا ہے، جو کسی کے پاس نالج نہیں ہے. یہ ہے تقدیر. اب اگر ہم پرسن کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے نے کون سے رستے کو اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، کون سی گلی سے، میں اپنے زبان میں سمجھا رہا ہوں. مطلب اگر ہم اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ وسیم ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے پتہ ہے وسیم نے کون سے راستے سے گزر کے جانا ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اپنے اس ڈیفینیٹ علم سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے وسیم کی نیچر کا پتہ ہے. میں وسیم کے ساتھ 3 ساڑھے 3 سال رہا ہوں، میں اس کے ساتھ گھوما پھرا ہوں، مجھے اس کی نیچر کا پتہ ہے. وہ کہاں سے گزر کے جائے گا، کون سی گلی میں پہلے جائے گا، کون سی گلی میں بعد میں جائے گا، مجھے اس کی نیچر کا پتہ ہے. اسی طرح جس خالق نے ہمیں پیدا کی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اتنا علم دیا، جس نے ہمیں اتنی چیزوں سے نوازا، وہ جانتا ہے اس شخص نے کون کون سی جگہوں سے گزرنا ہے، کون کون سی چیزوں سے گزر کے جانا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور وہ ہماری فری ول جو ہے، جو ہمیں ملتی ہے، اس کو کہہ لیں کہ نہیں کرتا، اس کو نہیں پیچھے کرتا. مطلب ہمارے پاس فری ول ہے، ہم چاہتے ہیں تو ہم آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہر پاسبلٹی بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پاسبلٹی بنائی ہے کہ یہ شخص جو ہے جنت میں بھی جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پاسبلٹی بھی بنائی ہے کہ یہ شخص جہنم میں بھی جا سکتا ہے. دونوں پاسبلٹیز بنائی ہیں. اب وہ انسان کی فری ول ہے جو اس کو جنت میں لے جائے گی یا دوزخ میں لے جائے گی. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں راستے بنائے ہوئے ہیں، اس شخص کے دونوں راستے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے اعمال کرے گا اپنی فری ول کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائے گا، وہ برے اعمال کرے گا وہ دوزخ میں چلے جائے گا. یہ فری ول میں آ جاتا ہے. تو جب ہم ٹریٹمنٹ کے پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ تقدیر، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے شوگر ہے، اس کی وجہ سے مرنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ٹریٹمنٹ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں فری ول دی ہوئی ہے کہ ہم اگر اس ٹریٹمنٹ کو اپناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ وہ ڈیزیز ہمارے اوپر سے اتار دے گا، اور جو اینڈ رزلٹ تھا، مطلب جو ہم نے اس شوگر سے مرنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ چینج کر دے گا. مطلب کہ ہماری تدبیر کی وجہ سے، مطلب ہمارے اس کام کی وجہ سے ہماری جو تقدیر ہے وہ چینج ہوگی. تو یہ اس کہہ لیں کہ کنسیپٹ میں آ جاتا ہے، اور یہ اس چیز کو کبھی بھی نلیفائی یا نگلیکٹ نہیں کرتا کہ اگر ایک بندہ ہے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس دنیا سے جانا ہے تو وہ ٹریٹمنٹ بالکل بھی نہ کرے. تو یہ اس لحاظ میں یہ جو کویشچن ہے، جو یہ کویشچنس کرتے ہیں کہ اچھا میں تسلیم کرتا ہوں جو ہونا ہے وہ بس ہو جائے گا، تو یہ غلط بات ہے. اور ٹریٹمنٹ انسان کو اپنا کروانا چاہیے. جو پروفیٹک میڈیسن ہے اس کے مطابق جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بس تسلیم کر لیں. باقی جو ٹریٹمنٹ ہے اوور آل، اس کے کہہ لیں کہ کچھ اصول ہیں. پروفیٹک میڈیسن کے اندر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ، اچھا یہ ایک بات جو ہے، یہ پورا ایک کنسیپٹ ہے جس کو مطلب ابھی ایکسپلین کرنے لگوں. جو امام غزالی ہے نا، ان کی ایک کتاب ہے کیمیائے سعادت. اس کے اندر نا انہوں نے پورا ایک ٹریٹمنٹ پر باب لکھا ہوا ہے کہ ٹریٹمنٹ ہم کون کون سی کیسز میں کرواتے ہیں، یا کون کون سی کیسز میں ہم ٹریٹمنٹ روک سکتے ہیں، کون کون سی کیسز میں ہم دوائیاں نہیں کھاتے. ایسے بھی انہوں نے کہہ لیں کہ واقعے لکھے ہوئے ہیں، ایسے بھی انہوں نے آگے اپنے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ٹریٹمنٹ ہم کب روک سکتے ہیں. ویسے تو ہمیں ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، تقدیر کے اعتبار سے ہمیں ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے،
ہمیں اپنی تدبیر لگانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ تو اہمی تو نہیں نہ دیا, سوچنے کے لیے دیا ہے نا, یہ تدبیر کرنے کے لیے دیا ہے, تدبر کرنے کے لیے, اپنا حل ڈھونڈنے کے لیے دیا ہے. اگر تقدیر پہ ہی سب کچھ چھوڑنا تھا تو اللہ کا دماغ دینے کا کیا, ایک ہمیں ایک فہم دینے کا, ہمیں دنیا کا سکھانے کا کیا ایک پورا کہہ لیں کہ وہ تھا ایک, اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ ہمیں ساری چیزیں دیں. تو یہ اس کا ایک کہہ لیں کہ ریزن ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تقدیر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ٹریٹمنٹ میں کچھ کیسز ہیں جس میں ہم ٹریٹمنٹ نہیں پرووائڈ کرتے ہیں پروفیٹک میڈیسن میں. سب سے پہلا کیس تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کیس میں آتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ یہ اگر میں ٹریٹمنٹ کروں گا تو میں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاؤں گا یا میں گناہ میں چلے جاؤں گا, تب وہ اپنے ٹریٹمنٹ کو ڈیلے کر سکتا ہے یا اس کو روک سکتا ہے. فرسٹ کیس تو یہ ہے. سیکنڈ کیس, اگر کوئی بندہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے تب وہ اپنے ٹریٹمنٹ کو ڈیلے کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ پوری حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. مومن پر کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. تو کوئی شخص ثواب کی نیت سے اپنے آپ کو اس ٹریٹمنٹ سے دور رکھتا ہے کہ مجھے یہ کر کے ثواب مل رہا ہے, تو اس ثواب کی نیت میں وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اپنا ڈیلے کر سکتا ہے. تھرڈ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک پرسن کے اپنے اس کہہ لیں کہ تھنکنگ پہ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص سوچ رہا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ اس کو زیادہ دیر تک نہیں زندہ رکھے گی, یا یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میرا وقت آ گیا ہے, میرا جانے کا وقت آ گیا ہے, اس وقت وہ اپنا ٹریٹمنٹ روک سکتا ہے, وہ اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے. کہ اسے پتہ ہو کہ اچھا میں نے بس 1-2 دن ہی دنیا میں رہنا ہے, یا میرے بس کچھ لمحے ہی ہیں دنیا میں, اس وقت وہ اپنی دوائی کو روک سکتا ہے, اپنے ٹریٹمنٹ کو روک سکتا ہے. تو یہ کچھ کیسز ہیں جن میں ہم ٹریٹمنٹ جو ہے وہ روک سکتے ہیں. مگر اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ٹریٹمنٹ دینے کا حکم ہے, ہمیں ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. اس کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوتا تھا, جب ان کو درد ہوتی تھی, تو وہ بھی مرہم پٹی کرواتے تھے, وہ بھی ہجامہ کرواتے تھے, وہ بھی ہربس کھاتے تھے, وہ بھی کھانا کھاتے تھے. وہ یہ نہیں تھے کہتے میں نے تسلیم کیا, میں نے تقدیر پر بھروسہ کیا, اور وہ اسی طریقے سے نہیں تھے جیتے. تو یہ ہمارے پاس اس کویشچن کا آنسر ہے. لاسٹ ہمارے پاس کویشچن رہ گیا, اس کے بعد ہمارا لیکچر اینڈ ہے. لیکچر بھی کافی لمبا ہو گیا. اچھا, لاسٹ کویشچن یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہے, جو میرے ساتھ ہوا بھی تھا جب میں اسلام آباد میں تھا. تو ادھر NLP کی ورکشاپ تھی, نیورو لنگوسٹکس کی. تو اس کے اندر نا ایک چھوٹی سی بچی تھی, اس نے یہ کویشچن کیا تھا مجھ سے, پروفیٹک میڈیسن جب پڑھا رہے تھے. اس نے کہا تھا کہ سر آپ نے بتایا کہ ہارٹ جو ہے وہ ڈیزیز کا سینٹر ہے, اور جب ہمارا ہارٹ جو ہے مطلب جو ہمارا قلب ہے وہ خراب ہوگا تب ہماری فزیکل باڈی میں ڈیزیز پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں جینیٹکلی بندے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں, جینیٹکلی ان کو کوئی پرابلم ہے, یا کنجینیٹلی کوئی پرابلم ہے, بچپن سے ہی ان کا ٹانگ نہیں ہے, آنکھ نہیں ہے, یا کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے, تو اس میں ان کے دل میں کیا خرابی تھی. تو اس کا آنسر کیا ہے, مطلب کہ کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں ہمارا جو دل ہے وہ بالکل پاک ہے, دل کے اندر کوئی برائی نہیں ہے, دل بالکل پاک ہے, یا اس کے اندر وہ غلاظت نہیں ہے, مگر پھر بھی بندہ بیمار ہے. تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا, اس کنڈیشن میں یہ ہوگا کہ اس کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے اسے خود ڈالا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کنڈیشن میں بہتر سمجھا ہے, تو اس کا اسے ثواب مل رہا ہے, اس کا اسے کہہ لیں کہ اس فزیکل ورلڈ میں کچھ نہیں مل رہا ہے, اس فزیکل ورلڈ میں تو اس کا لاس ہو رہا ہے, مگر جو الٹیمیٹ ورلڈ ہے, جو الٹیمیٹ حقیقت ہے, جو ہمارا الٹیمیٹ ٹھکانہ ہے, مطلب جو جنت ہے, اس کا گھر جو ہے وہ پکا ہو رہا ہے, وہاں پر اس کا جو ثواب ہے وہ لکھا جا رہا ہے. یہ اس کا آنسر ہے کہ فزیکل ورلڈ میں تو ایسا جو اس کا نقصان ہو رہا ہے, اس کی آنکھ نہیں ہے, اس کو دکھ نہیں رہا, مگر یہی آنکھیں پھر جب اس کو قیامت والے دن ملیں گی یہ اس کی نظر کو اور وسیع کر دیں گی. اور اسی لیے جو پروفیٹک میڈیسن ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو ہربز کے اعتبار سے بھی ایسی ہربز بتاتا ہے جس میں صرف امیونٹی ہی ہے, امیونٹی بوسٹنگ زیادہ تر بینیفٹس ہیں, اور وہ زیادہ تر آپ کو سائیکولوجیکل اور جو موریلٹی کی بیسڈ چیزیں ہیں وہ سکھاتا ہے, تاکہ آپ کی جو دماغی گراؤنڈنگ ہے وہ اسٹرانگ ہو, اور آپ کے اوپر بے شک
بڑا سا بڑا بھی پہاڑ ٹوٹ جائے اس وقت بھی آپ ثابت قدم ہو اور آپ کا ہارٹ جو ہے وہ پیور ہو. یہ سکھاتا ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہمارے پاس خود پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاک کسی کا دل ہو سکتا ہے؟ مگر پھر بھی وہ سب سے زیادہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس ان کے اوپر مصیبتیں آئیں سب سے زیادہ. آپ خود امیجن کریں, آپ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پرسپیکٹو سے دیکھیں نا, ان کی لائف مطلب ان کی لائف میں جو مصیبتیں آئیں, اپنے آپ کو کبھی اس کو کٹہرے میں اپنے آپ کو ڈال کے دیکھیں کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, آپ کی جو والدہ ہیں وہ بچپن میں فوت ہو گئیں, آپ کے چاچا جو ہیں انہوں نے آپ کی پرورش کی, آپ پر شروع سے ہی مظالم جو ہیں وہ اپنوں کے مظالم, اپنے ہی آپ کو مارنے لگ پڑے, اپنے ہی آپ کو ٹونٹ کرنے لگ پڑے, آپ کی ہر بات کے اوپر آپ کے اپنے ہی تھے جنہوں نے آپ کو باتیں کی, آپ کے اپنوں نے ہی آپ پر ظلم کیا, آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کو طلاقیں ہوئیں, ان کے بچے جو ہیں وہ ضائع ہوئے, پھر آپ کی لائف میں آگے جو جنگیں ہوئیں اس میں کتنی شہادتیں ہوئیں, آپ کے کتنے کلوز صحابی کمپینینز وہ اس دنیا سے گئے, حضرت حمزہ گئے, کتنی تکلیفیں ان کو پہنچیں, مگر پھر بھی کیا وہ ان کا ہارٹ, ان کا جو دل ہے اس کے اندر ذرا سی بھی کوئی دنیا کی محبت یا دنیا کا وہ ڈیزائرز یا پھر وہ ڈاؤٹس پیدا ہوئے؟ نہیں پیدا ہوئے, کیونکہ ان کا ہارٹ وہ پیور تھا. بے شک وہ ill تھے, فزیکلی وہ ill تھے, ان کے اندر وہ ان کے جسم میں جب وہ بیمار تھے, جب وہ بیمار ہوتے تھے ان کی جسم میں وہ قوت موجود نہیں تھی, یا وہ جب وہ سیڈ ہوتے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیڈ ہوتے تھے, یہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سیڈ نہیں تھے ہوتے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیڈ ہوتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ ہے, سورہ والضحیٰ, والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, یہ پوری صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل تب ہوئی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں تھی نازل ہوتی. مطلب کہ یہ پورا ایک 6 منتھ کا ایک پیریڈ گزرا تھا, تقریباً 6 منتھ یا 1 ایئر کا تقریباً اتنا ہی پیریڈ گزرا تھا. اس کو مطلب جو لمٹ ہے وہ تھوڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے, مگر یہ اتنا پیریڈ گزرا تھا کہ ان پر وحی نازل نہیں تھی ہوئی, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ نازل کی ان پہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخرت کو بہتر کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, آخرت آپ کے لیے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا, اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعطیک ربک فترضیٰ, یہ سارے کنسیپٹس اس میں انہوں نے ایکسپلین کی ہے کہ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیڈ ہوتے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رونا آتا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حسین کے لیے بھی روتے تھے. تو وہ کیا تھا, ان کو بھی یہ ساری چیزیں, یہ ایموشنز محسوس ہوتی تھیں, مگر وہ ایموشنز ان کے ہارٹ کو ان ڈیزیزز میں مبتلا نہیں تھی کرتی, ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز میں مبتلا نہیں تھی کرتی. اس وجہ سے ان کا ہارٹ پیوریفائی رہتا تھا. اینڈ وہ بے شک ill تھے, مطلب سیڈ تھے, یا ان کے اندر وہ ڈیزیز جو تھی اس اعتبار سے موجود تھی فزیکلی, وہ اتنے کہہ لیں گے جب عمر کے ساتھ اور پھر ڈفرینٹ اور پرسپیکٹیوز کے اعتبار سے وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھے, مگر ان کا ہارٹ, ان کا جو ایمان تھا وہ بہت مضبوط تھا, وہ اس وجہ سے ان کا ہارٹ جو تھا وہ پیور تھا. یہ ہمارے پاس ان کی کنڈیشن ہے. تو یہ کہہ لیں کہ اس کا ڈیٹیلڈ آنسر ہے کیوں کچھ لوگ جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں, ان کا ہارٹ بالکل پیور ہوتا ہے, کچھ جینیٹکلی ہوتے ہیں, تو ان کا کیا نقصان ہے یا ان کے دل میں کیا خرابی ہے. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ان پر آزمائش ہے, یا یہ اگر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر آزمائش ہے, مگر اگر ہم لٹرلی آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی چیز چھین کے ان کا بدلہ آخرت میں رکھ لیا, ان کا بدلہ کہہ لیں ہیئر آفٹر میں رکھ لیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, جس بندے کا یہ ماننا ہو, مطلب ایک بندہ ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں, اب ایک شخص ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ چلیں کوئی نہیں, میری آنکھیں موجود نہیں ہیں,
مجھے انشاءاللہ اس کا آخرت میں بدلہ ملے گا، وہ زیادہ سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہوگا، یا پھر وہ بندہ اسٹرانگ ہوگا جو آخرت میں، جو کہہ لیں کہ اس دنیا کے اندر اس کا طلبگار ہوگا کہ اچھا یار مجھے آنکھیں نہیں ملیں، میں اللہ تعالیٰ، میں خدا پہ مانتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، خدا تو رحم ہی نہیں کرتا، خدا نے مجھے آنکھیں نہیں دیں. کون سائیکولوجیکلی زیادہ اسٹرانگ ہوگا؟ آف کورس وہی ہوگا کہ جس کی ایک گراؤنڈنگ جو ہے وہ دین پر، وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس جو پروفیٹک میڈیسن میں آتی ہیں، جو ہماری ہارٹ کو مضبوط کرتی ہیں، اور اس سے ہماری ول پاور مضبوط ہوتی ہے، اور اس سے ہماری اوورال جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ بہتر ہوتی ہے. یہ تھا آج کے ہمارے اس لیکچر میں، جس میں ہم نے بریف انٹروڈکشن کیا وٹ از طب نبوی. اینڈ آج کے لیکچر میں اگر آپ کے کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ ابھی ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ ہمارا انٹروڈکشن والا لیکچر تھا. انشاءاللہ اس کی جو نیکسٹ کلاسز ہیں وہ اس کا شیڈیول آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر ہو جائے گا، اینڈ پھر اسی حساب سے ہماری جو کلاسز ہیں وہ ریگولر ہوتی رہیں گی. اینی کویشچنس؟ چلیں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے آپ سے.